طارق فضل چودھری صاحب، اس وقت آپ کے پاس بڑا سیدھی سی بات ہے، آپ کو پیپلز پارٹی جو آپ کا پی ڈی ایم کا بڑا اتحادی ہے وہ کہہ رہا ہے چیف منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں. آپ کی جماعت گریز کر رہی ہے اس لیے کہ آپ کو خدشہ یہ ہے کہ آپ کے بندے توڑ لیے جائیں گے، خرید لیے جائیں گے اور نو کانفیڈنس ناکام ہو جائے گی. ابھی یہ ایک ہمارے سامنے نئی صورتحال نہیں کامیاب ہو سکتا وہاں. یہ ہماری دیکھیں دو مثالیں میں نے دے دی. مثالیں تو بہت ساری نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے اس پروگرام میں آ رہا تھا تو میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک واقعہ دیکھا جو لاہور میں آج ایک اسٹوڈنٹ اور کچھ طلباء جو ہیں وہ یونیورسٹی کے باہر احتجاج کر رہے تھے. جو بھی ایشو ہے ظاہر ہے رائٹ ہے ان کا، اپنے مطالبات کے حق میں وہ اکٹھے ہوئے. جس بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، یعنی جو یونیورسٹی کے گارڈز تھے انہوں نے اور پولیس نے، آپ اگر وہ منظر اور ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو یقین جانے رات کو نیند نہیں آئے گی. اور ایک اس میں سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، وہ شہید ہو گیا اور باقی زخمی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا وہ یونیورسٹی کا نام بھی اس وقت مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے جو قابل مذمت واقعات ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، مظلومین کے ساتھ، اور ایسے واقعات جو ہیں ان کو کنڈیم کریں. بالکل صحیح. شہباز گل صاحب ہوپفلی بائی اینڈ آف دی پروگرام اس جی بالکل جی، کیونکہ یہ ابو پارٹی لائنز بات ہے اور نو کانفیڈنس موشن کی بات ہے. آپ نے جو ماضی کی مثالیں دیں وہ بالکل آپ نے صحیح تاریخ دہرائی. ابھی اس کی ایک میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ایک تیسری مثال بھی دیں گے جو موجودہ چیئرمین سینٹ کے خلاف ابھی جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، کہ جب ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو 64 ممبران ہیں جو نو کانفیڈنس کا اظہار کرتے ہیں اسپیکر اپنا چیئرمین سینٹ کے ساتھ اوپر، اور اس کے بعد وہی جب خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو 14 سینیٹرز جو ہیں وہ ان کی دل دماغ بدل دیے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیسے کون سی قوت ہے. اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ دوپہر کا کھانا انہوں نے ساتھ کھایا، بالکل ووٹ ادھر جا کے ڈالا، رات کا کھانا پھر ساتھ جا کے پھر ساتھ کھایا. کھانے پہ پھر 64 تھے، کھانے میں اکٹھے تھے، ووٹ ڈالنے میں الگ الگ تھے. تو یہ بھی بڑا ایک اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ اوپن شو آف ہینڈ کریں. اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ والا بک کریں، اوپن بیلٹ کریں، تو اس میں ہمارے ساتھ وہ ایک ڈفرنٹ سٹوری ہے. لیکن نو کانفیڈنس کی سائنس ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا رول اور پیسے کا رول. میں نے کہا کہ یہ ایک سو جملہ کہہ دوں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے، میں نے اس کی تائید اس حوالے سے کی تھی کہ ہمیشہ یہ جو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ہر سینٹ کے الیکشن میں کہ جناب یہ اتنے لوگ بک گئے اور اتنے میں بکے اور 35 کروڑ میں اور 25 کروڑ میں ایک سینیٹر بن رہا ہے، اس شرمندگی سے بچنا چاہیے. لیکن چونکہ اس میں ایک آئینی ظاہر ہے کہ امینڈمنٹ چاہیے، اس کا کوئی طریقہ اگر بنائیں گے اوپن بیلٹ. اچھا میں تو اس کے حق میں پوچھ لیتے ہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے. ہم آئینی امینڈمنٹ لائے تو کیا یہ سپورٹ کریں گے؟ آپ آئینی امینڈمنٹ لے کے آئیں، پارلیمان میں اس کو ڈسکس کریں تو صحیح طریقہ ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آنا ہے، نہ میں کوئی وکیل ہوں، جب اعلیٰ عدالت فیصلہ کر دے گی جس بات کے بارے میں شاید آگے کوئی راستہ نکلے. صحیح نہیں ڈاکٹر صاحب. ویسے پارلیمنٹری پالیٹکس میں لائیو ٹی وی ڈیبیٹ سے پہلے پارلیمنٹری جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ آپس میں اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک اسی طریقے سے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ لائیو پروگرام میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لائیں گے، اگر آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے تو اس کا کوئی راستہ نکل آئے گا، کیونکہ سارے چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی عزت ہو. مجھے بریک لینی ہے، بریک لے لیں. نو کانفیڈنس پہلے ابھی سارٹ آؤٹ کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو دائیں بائیں گھما کے شہباز گل صاحب آگے پیچھے کر لیں گے، کوشش کریں گے، آپ نے نہیں ہونا.